ہوگا. عامر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ بڑھتی مہنگائی پر گورنمنٹ کے عوام کو صبر کرنے کے مشورے ہیں, مختلف مشورے بھی دیے جاتے ہیں, ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی یہ کنٹرول کرنا مشکل ہے, مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے, لیکن یہ جو سیاست دانوں کی اپنی شاہ خرچیاں ہیں یہ عروج پر ہیں. کیا ایسا ہوگا؟ ہم دیکھیں گے یہ وقت کہ وہ اپنی شاہ خرچیوں کو کم کریں اور عوام کو ریلیف دے سکیں؟ وہ ہے نا, میں کچھ ذرا شعر ویر زیادہ جانتا نہیں ہوں کہ ہم بھی دیکھیں گے جب تخت الٹائے جائیں گے, فلاں ہوگا ڈھمکاں ہوگا, وہ ہم بھی دیکھیں گے. یہاں کچھ نہیں ہونے کا. اور جہاں تک خرچے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ایک نامعقول ترین کیبنٹ میں اضافہ مسلسل جاری ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے. کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ جی کابینہ تو صرف وفاقی وزراء پہ ہوتی ہے, وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی تو کابینہ کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن وہ کوئی شہباز شریف صاحب کے گھر سے تو پیٹرول نہیں نہ خرچ کرتے, جو سرکاری گاڑیاں مل جاتی ہیں, نہ وہ عمران خان صاحب کے گھر سے خرچ کرتے تھے. آپ نے سارے ریکارڈ توڑ دیے, تو جواب اور تنقید بھی آپ پہ ہوگی. جب آپ نے حکومت لی, سب سمجھا رہے تھے کہ پھنس گئے آپ, تو آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے تھا, آپ نہیں گئے, تو اب آپ ساری لان تان بھی برداشت کریں, آپ کو بھگتنی بھی پڑے گی. اور ظاہر ہے عوام تو ذلیل ہو رہے ہیں, اس کے اندر خوار ہو رہے ہیں کہ زندگی کے لیے کوئی چیز گزارنی, سستی سوچنا, یعنی یہ ہو جانا کہ جی آج جو چیز لی ہے کل یہ اتنے کی مل جائے تو غنیمت سمجھا جائے, وہ بھی نہیں ہے. مطلب سچ بات یہی ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ جو مہنگائی ہے, ان کے پاس جائیں, گورنمنٹ لوگوں کے پاس, ان سے پوچھیں, اپنے اپنے جواز ہیں کہ جی یہ, اور وہ ٹھیک بھی ہوں گے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب عام آدمی کے پاس روٹی نہیں ہے نا, تو آپ پاکستان بچا لیں یا پاکستانی عوام بچا لیں, پھر سوال تو یہ آئے گا کہ جی کس کو آپ نے بچانا ہے اور کس کو نہیں بچانا, کیونکہ یہ منطق آپ کی بکتی نہیں اب کہ جی دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے. آپ جواب میں کہتے ہیں کہ جی بالکل پاکستان میں ڈالر آنے کے 3 ذرائع ہیں, ریمیٹنسز ہیں, اور پھر ایکسپورٹس ہیں, پھر ایڈ ہے یا قرض ہے. آپ کی ریمیٹنسز بالکل ٹھیک ہے, وہ بڑھ رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی. باقی چیزوں میں دنیا میں چائنا کی ایکسپورٹ کم ہوگی تو پاکستان تو 3 میں نہ 13 میں کہیں آتا ہی نہیں ہے. قرضوں کے لیے ہم منتے, ساری ملٹری ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے, سب کچھ چل رہا ہے. ہم اور آپ کیا جواز دیں گے؟ کیونکہ جو تجربہ 2018 میں کیا گیا اس کا نتیجہ آر ٹی ایس سے لے کے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ہمارے ہاں بالکل تکلیف بھی ہوگی. ابھی اسکرین پہ میرے سامنے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے فیصل صاحب موجود ہیں, وہ اندر سے مرچیں باقاعدہ باہر آئیں گی, کٹی ہوئی مرچیں, پسی ہوئی بھی نہیں, کہ بھئی کیا ہو گیا, فلاں ہو گیا, ڈھمکاں ہو گیا. کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو ایک تکلیف, ظاہر ہے ایک بندے کے اندر جبلت ہوتی ہے کہ اس کو ہر چیز میں تکلیف ہوتی ہے. تو جب ہم کوئی بات کہیں, حالانکہ آج آنا چاہیے تھا سوال, ظاہر ہے, لیکن ابھی وہ مسکرا رہے ہیں, ابھی لگتا نہیں کہ انہوں نے مرچیں کھائی ہیں, وہ لگ رہا ہے کہ آج بہت زیادہ شوگر لی ہے, وہ آپ کی بات پہ مسکرا رہے ہیں. کٹی ہوئی مرچ, اسی لیے میں نے چونکہ کہا ہے نا کہ کٹی ہوئی مرچ ہے, پسی ہوئی نہیں ہے, تو دڑا مرچ کہتے ہیں جسے. تو وہ جو ہے نا آج کا ہونا چاہیے تھا کہ جب سیاستدانوں پہ ساری چیزیں تھیں, اور عمران خان کا جب کہتے تھے کہ انتقام عمران اور چیئرمین نیب کا ملا ہوا ہے, وہ بے شرم آدمی تھا چیئرمین. ہم چونکہ اس کے اقتدار میں, چونکہ وہ اقتدار تھا, وہ آئینی منصب نہیں تھا جس کو جسٹس کے نام پہ جاوید اقبال انصاف فروخت کیا کرتے تھے, ان کے اوپر اخلاقی بار بھی تھا, قانونی بار بھی تھا, اور وہ کسی چیز سے ٹلے نہیں. احسن اقبال کا بری ہونا نظر آتا ہے کہ پہلے دن سے یہ کیس کیسا تھا. جسٹس اطہر ملا اللہ نے آج جس کا فیصلہ دیا, ہمارے ہائی کورٹ کے رپورٹر ثاقب بشیر نے اپریل میں اس کا ٹویٹ کیا تھا کہ آج فیصلہ آ جائے گا, کیونکہ اوپن اینڈ شٹ کلیئر کیس تھا. یہ نہ نئے لا میں پاس ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے. یہ ساری قیمت ہم سب کو پے کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ حکمرانوں کے اللے تللے پہ الگ بات ہے کہ وہ جو ہو رہی ہے, جو کولیشن گورنمنٹ کا گند ہے, وہ تو یہ کھا رہے ہیں اور ان کے منہ پہ ہی ملا جا رہا ہے اس گند کو, کوئی وہ اس میں وہ نہیں ہے. لیکن اس شخص کو بری کیا گیا, وہ بھی ہمارا سوال کا حصہ ہونا چاہیے تھا کہ کیوں. یہی وہ ملک ہے جہاں آپ نے کسی شخص کا منہ صاف رہنے نہیں دیا, چہرہ صاف رہنے نہیں دیا, ہر ایک پہ کالک ملی, اور آج پوری سٹیٹ پہ کالک ملی جا رہی ہے اور سنبھالا نہیں جا رہا, کیونکہ سب غلط سمت پہ رواں ہیں. صحیح, بالکل. سمت صرف ایک ہے کہ جب تک آپ بیٹھ کے طے نہیں کریں گے, آپ کے پاس مہنگائی روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں.